بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم. پچھلے دنوں ایک لطیفہ نئے سرے سے، بہت پرانا لطیفہ سوشل میڈیا کی زینت بنا، زیر گردش آیا، پھیل گیا، گویا وائرل ہو گیا کہ لڑکی کہتی ہے کہ 2 دن سے گلا خراب ہے، ڈاکٹر نے کہا غرارے سے فرق پڑے گا، تو غرارہ پہنے ہوئے 2 دن ہو گئے، کوئی فرق نہیں پڑا. اچھا، کیا یہ پہننے والا لباس غرارہ اور یہ گلے سے جو ہم گلے کو صاف کرنے کے لیے عمل کرتے ہیں، چائے کے پانی، قہوے میں نمک ملا کر، یا سادہ نمکین نیم گرم پانی، یا سادہ نیم گرم پانی میں شہد ملا کر، تو کیا یہ غرارہ ہے؟ اسے غرارہ کہنا صحیح ہے؟ یا کیا لباس غرارہ اور یہ غرارہ دونوں ایک ہی لفظ ہیں؟ یا یہ جو ہم عمل کرتے ہیں اسے غرارہ کہنا چاہیے یا کچھ اور کہنا چاہیے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ لفظ عربی میں اس آواز کی وجہ سے جو ہم منہ سے نکالتے ہیں، یہ ہے غر غر، غین رے 2 مرتبہ 4 حروف پر زبر، اور اس کی ایک شکل ہے غر غرا، یعنی غین رے اور گول ہے. اچھا، اب ہوا یہ کہ یہ غر غرا جو ہے یہ فارسی میں گیا تو اسے انہوں نے ایک الف بڑھا کر کھینچ کر اس کو کر دیا غرارہ، آخر میں ہیدنگ، اور اسے بتا بڑے بڑے شعراء نے، جن میں حافظ شیرازی جیسا غزل کا بڑا شاعر شامل ہے. اب ہمارے یہاں جو لباس پہنا جاتا ہے غرارہ، وہ لغات کی روح سے پاجامے کی ایک قسم ہے. اس پہ خواتین اعتراض نہ کریں، ہنسیں نہیں، یہ لغات کی زبان میں پاجامے کی ایک قسم ہے. تو وہ غرارہ پہنا جاتا ہے، یہ غرارہ کیا جاتا ہے. جوش ملی آبادی نے اپنی کتاب یادوں کی بارات نہیں، یادوں کی بارات میں غرارے لکھا ہے، غرغرے نہیں لکھا. تو اصل میں لفظ تو تھا غرغرہ، اور وہ عربی اس کے صحیح تلفظ میں غرا غرا، اور اس کو فارسی والوں نے کر دیا غرارہ، اردو والوں نے اسے اپنا لیا. اب جب ہم اس عمل کی بات کرتے ہیں گلا صاف کرنے کے لیے، تو بہتر یہ ہے کہ اسے غرارہ نہ کہیں، بلکہ ہم اسے غرغرہ کہیں، تاکہ سننے والے کو یہ نہ لگے کہ پہننے والے غرارے کی بات ہو رہی ہے. اچھا، غرارے پہ پھر کبھی مزید تفصیل ہوگی. غرارے کی بھی قسمیں ہیں، اس میں ایک شرارہ کہلاتا ہے. اچھا، شرارہ تو شرر سے بنا ہے، وہ شعلے سے اس کا تعلق ہے، تو وہ بھی ایک موضوع ہے لسانی تحقیق کا کہ بھائی اسے شرارہ کیوں کہتے ہیں. مجھے تو یہ پتہ ہے کہ جو ایک پانچے کا، اور آج کل کی سلینگ میں، آج کل کی بولی میں جو ایک پٹ کا غرارہ ہوتا ہے اسے شرارہ کہتے ہیں. تو فی الحال اتنا ہی کہ غرغرہ اور غرارہ انہیں الگ رکھا جائے تو بہتر ہے، ورنہ اشتباہ ہوتا ہے، غلط فہمی پیدا ہوتی ہے.